وہ صحابہ اور تابعین کا لکھا ہوا قرآن مجید اللہ تعالی کی طرف سے کتنا اعزاز اور شرف ہے. وہ 2 حصوں میں ہوتا تھا، یعنی ایک کتابی شکل میں صحابہ کی تحریرات تھی اور تابعین کی، اور ایک قرآن مجید اس کے ساتھ. تو وہ بہت مشکل تھا. سلطان قابوس نے پہلی مرتبہ اس کو ایک ہی جلد میں شائع کیا، اور پھر سلطان قابوس نے صرف بادشاہان، ملوک و سلاطین کے لیے شائع کیا. خبر رہا میں نے گڑبڑے سر عجیب سڑے. تو وہ ایک نسخہ ہمیں تفسیر میں مل گیا تھا برادر منصور سلمہ کے توسط سے. نسخہ جو میں نے دیکھا تو پوری دنیا ایک طرف ہو، دوسری طرف سارا علم ہی علم ہے. اور 322 ہجری میں اس زمانے کے بادشاہ کے دربار میں علماء کبار نے تصدیق کی ہے کہ یہ وہی نسخہ ہے جس پر حضرت عمر نے، عثمان نے، علی نے، ابی بن کعب نے سب نے لکت کی، اور 17 قراء بالفعل موجود ہے اس میں. اس کا کاغذ دیکھو، اس کا رنگ ڈھنگ دیکھو. ایک شخص جو یہاں سے تعلق رکھتا تھا اور ہم وقت یہاں کے کیسٹ سنتا تھا، جوانی میں بقضاء الہی فوت ہو گیا. ان کے والدین چاہتے تھے کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ کوشش کی جائے. میں نے اسی وقت میں اور منصور دونوں بیٹھے ہوئے تھے، پریس والا بھی آیا تھا. اس نے کہا اجازت دے دے، یہ دن فارغ ہے، یہ کاغذ بھی بڑا مہنگا ہے. 1000 نسخے اس وقت 14 لاکھ کے چپ رہے تھے. اس آدمی سے جب بات چیت ہو گئی، اس نے کہا میں 15 لاکھ بھیج دوں گا، اور اس نے اسی وقت جنرل مینیجر اسٹیٹ بینک کو کہا کہ حضرت کو رات سے پہلے پہلے رقم ادا کرو. عشاء کے وقت بات ہو رہی تھی. عشاء کے 2 گھنٹے بعد مینیجر آیا بینک کا. اس نے کہا یہ کوئی کتاب چپ رہی. میں نے کہا قرآن مجید چپ رہا ہے. کہا میں اسے ڈال سکتا ہوں. میں نے کہا نہیں، پورا حصہ ہو گیا. وہ نسخہ یعنی خواہش تو یہی ہے کہ کم از کم تفسیر جو صحیح طرح پڑھے ان کو ہر سال ملنا چاہیے. وہ آپ کی پوری زندگی ایک طرف اور وہ دوسری طرف. دیکھا ہے کسی نے؟ بڑے اونچے سائز پر ہے اور بڑے اعلیٰ. اس سے بہتر کاغذ دنیا میں نہیں ہوا ہے. وہ میری تحریر کے ساتھ، مقدمے کے ساتھ شائع ہے. افسوس، صد افسوس کہ وہ پبلشر مر گیا اور اس کے بیٹوں میں صلاحیت نہیں. وہ کہ ہم نہیں کر سکتے. یہ بہت مشکل کام ہے. ہم نے والد کو دیکھا دن رات پریشان ہوتے تھے کہ حضرت کو نسخہ دینا ہے. ایسا چپوایا کہ وہ اصلی نسخہ اور اس میں فرق مشکل ہو گیا. بس یہ فرق آ گیا کہ اس پر میری تقدیم تھی تو ایک ورق 1 صفحے میں تقدیم ہے. بس قرآن پہ ہمیں لکھنے کا کیا حق ہے؟ اس میں ایک جگہ حاشیہ پر لکھا ہے کہ سورۃ مومن جو ہے نا حضرت عمر نے فجر کی نماز میں پڑھی، اور پھر ابو سعید خدری آیا اور اس نے کہا کہ اس ایک حرف میں کہ ادائیگی میں کمی ہو رہی ہے. حضرت عمر نے کہا جب یہ نازل ہو رہی تھی تو بنو خدرہ میں سے کوئی مسلمان نہیں تھا. تم بہت بات کے پروڈکشن ہو، جاؤ یہاں سے. کہوں گا ٹھیک. کچھ دنوں بعد نمبر میں پھر سورہ مومن لگ گئی، اور حضرت صاحب نے جب تلاوت فرمائی، سلام پھرتے کہا این الخدری. ابو سعید کہا ہے کہ ہاں آنا. فرمایا احسنت بی واللہ، آپ نے بہت احسان کیا ہے. اس جگہ پر جب پہنچے تو عمر نے غور کیا.
اللہ اللہ، ایسے علوم نادرہ اس میں موجود ہے. اس کے اخیر میں 1000 احادیث پر مشتمل ایک دعا ہے اور سورتوں کا ربط ہے. الحمدللہ الذی انزل الفاتحہ وجعلها مأدبا لها بقرہ وزینها بآل عمران وتذکر مسائل الرجال والنساء فی سورة النساء كأنها مائدة محكومة أو مجموعة لسائر الجن والإنس وهذا من انعامه سورة الانعام كما هو ينعم بالجنة والأعراف وللمسلمين أن يتهيئوا للجهاد كالأنفال وأن يتبرؤوا من الكفار والمشركين كما في سورة التوبة ولا ينسى أحد أحوال الأنبياء كيونس وهود ويوسف. اس طرح ایک عجیب ربط ہے، بہت آسان ہے. تو مطلب ہے کہ سب کو دینا تو بہت مشکل ہے. سب تو ایک جیسے نہیں ہے، کڑو پڑو بھی بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو یہ دینا اور باورچی خانے سے چینی اور چاول کی خالی بوری دینا برابر ہے. کوئی طلباء ہوں گے 2-4. ہاں، یہ میرا ان کو دینے کا پورا پکا ارادہ ہے دونوں کو، کیونکہ انہوں نے پوری کلاس سنبھالی. میری عبارت یہ بڑے بڑے مدرسین بھی نہیں پڑھ سکتے. تو دل میں جب جیسے استاد سختی کرتا ہے طالب کے ساتھ، اس طرح اس کی شفقتیں بھی ابھر آتی ہے. میرا خیال تھا کہ یہ فضلاء کے تفسیری ایام میں تفسیر والوں کے لیے میرا دل چاہتا ہے کہ جو علماء فضلاء داخل ہوتے ہیں ان کو ہم کیا 20,000 بھی دیں گے تو کچھ بھی نہیں. یہ نسخہ قرآن ان کو ملنا چاہیے. اب آپ دعا کریں کہ اب دوبارہ چپ جائے. آمین. بھائی پیسہ موجود ہے. 2 دفعہ ایک اللہ کے نیک مخلص بندے نے مجھے پیشکش کی، جو آپ کہے حاضر ہے. وہ پریس تیار ہو جائے. ہمایوں کہتے ہیں میں چپا دوں گا، بڑا پریس ایسے وہ جنگرہ سے جوڑ کے. منصور بھائی نے کہا کہ ہمایوں کو موقع تو دے، مشروط چپوائے. اگر وہی چپا جو ہم چاہتے ہیں تو پورا ادا کریں گے، بوہاں 2-3 لاکھ اضافے کے. اور اگر وہ اس طرح نہیں ہوا تو 1 پائی بھی. میں نے کہا تو یار داماد ہے اور وہ زیر بار ہو جائے گا. ادھر بی بی جو ہے نا رونا دھونا شروع کر دے گی. بڑی مصیبت ہے. ایسے لوگوں کے ساتھ احتساب مشکل ہو جاتا ہے. تو آپ دعا فرمائیں. میری اپنی خواہش ہے، تم میں اتنی صلاحیت نہیں کہ تم خواہش کرو، لیکن آپ کے پاس احسن العلوم کا یہ انعام ہونا چاہیے. جس آدمی نے پہلی مرتبہ اس کی ادائیگی کی اور اس کے گھر میں شریم اور سدیس دونوں مہمان ہوئے تھے. اتنا بڑا گھر ہے امریکہ میں کہ بادشاہ اب جو نا ائمہ حرمین وہاں جاتے ہیں. انہوں نے یہ نسخہ پیش کیا. بڑی دیر تک دونوں دیکھتے رہے اور زار و قطار روتے رہے. انہوں نے بتایا کہ یہ حرم میں ہے لیکن 2 جز میں ہے اور وہ فائدہ مند نہیں ہے. پھر ان کے ذریعے 20 نسخے ہم نے حرمین بھیجے. میں نے کہا آپ کو کتنے بھیجے گا؟ 50. میں نے کہا یہ 50 کے 50 دے دو، میں 50 اور بھیج رہا ہوں آپ کو. اس نے کہا وہ صرف 20 لے رہے اور نہیں لے رہے. سبحان اللہ. یہ ہے قصہ کہانی.